السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اسپیشل ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ جو تصویر ہے حافظ مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی، جو کہ پٹنہ کے عظیم آباد شہر کے رہنے والے ہیں۔ وہ ایک مدیر ہفتہ واری مجلہ روح حیات کے مدیر ہیں۔ ان کا جو ہیڈنگ ہے یہاں پر، خار ذلت ہٹا دے دامن سے میرے حصے میں شب قدر آئے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ خواتین ایڈیشن سے لیا ہے، قومی تنظیم کے خواتین ایڈیشن سے میں نے اس کو ایک کلپ بنایا ہے تاکہ آپ تک شب قدر کی اہمیت ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بہت ہی بڑے بانی ہیں، بہت ہی بڑے مدیر ہیں جن کا یہاں پر پیش کیا ہوا ہے، ان کا نام یہاں پر حاضر ہے۔ سورہ قدر، جسے قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی 97ویں سورت ہے۔ یعنی کہ یہ جو سورہ قدر ہے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ 97ویں سورت ہے۔ یہاں پر ان کے متعلق میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے شب قدر کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ یہ ایک مختصر لیکن انتہائی اہم صورتیں ہیں جس میں شب قدر کی برکات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، جسے اسلامی کیلنڈر کی اہم ترین راتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سورۃ القدر میں درج چند اہم نکات ہیں جن پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ یوں تو رمضان میں لوگ بہت سے قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کسی ایک سورت کی شان نزول، ترجمہ یا تفسیر پوچھ لی جائے تو پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ قرآن کو ہم جنتر منتر کی کتاب کی طرح پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ بہرکیف سورۃ القدر ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ بہت ہی معنیدار اور بہترین صورت ہے۔ اس کے کچھ اہم نکات یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ دیکھیے گا کہ اس کے اہم نکات کو جو یہاں پر پیش کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگ دیکھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر، اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ شب قدر بڑی برکتوں اور رحمتوں کا وقت ہے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب قدر ایک پرامن اور پرسکون رات ہے۔ شب قدر ہدایت کی رات ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کہ ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ شب قدر تقدیر کی رات ہے، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسمت لکھتے ہیں، زندگی لکھتے ہیں، لیکن یہ شب قدر کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ شب قدر عبادت کی رات ہے، شب قدر مغفرت کی رات ہے، شب قدر نجات کی رات ہے۔ 5 رات جو ہمارے لیے آیا ہے اس کی پوری خوبی بتائی گئی ہے، اور یہ سارا ایک سورہ جو ہے، ساری خوبیاں جو ہے ایک ہی صورت میں ملتی ہے، وہ ہے انا انزلنا سورۃ لیلۃ القدر جو ہے۔ شب قدر روحانی تزکیہ کی رات ہے، شب قدر دعاؤں کی رات ہے۔ شب قدر جو ہے اللہ کی ذکر کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ورد بکثرت ہونی چاہیے شب قدر کی رات میں، یہ 5 راتوں میں۔ شب قدر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، شب قدر صدقہ کی رات ہے، شب قدر توبہ کی رات ہے، شب قدر عاجزی کی رات ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ شب قدر شکر کی رات ہے، شب قدر کی رات 81 کی رات ہے، شب قدر اللہ سے محبت کی رات ہے، شب قدر اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کی رات ہے، شب قدر اللہ کے خوف کی رات ہے، شب قدر اللہ سے امید کی رات ہے، یعنی اس رات جو ہے ہم جو بھی امید، نیک پاک امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ امید ہماری پوری ہوگی۔ شب قدر صبر کی رات ہے، یعنی کہ صبر کا اجر ملنے والی ہے اس رات کی برکت سے۔ شب قدر سخاوت کی رات ہے، شب قدر رحمت کی رات ہے، اور شب قدر کی رات خود پر قابو پانے کی رات ہے، یعنی کہ اس رات کوئی بھی ایسے ہی بدفعلیاں نہ کریں اور عبادت میں مشغول رہنے۔ شب قدر تقویٰ کی رات ہے، تقویٰ یعنی کہ اپنے اوپر
پورا اپنے خاص خیال رکھنا، اپنے آپ کو پاک و صاف، دلوں کو صاف پرہیزگاری کے ساتھ رہنا۔ شب قدر اخلاص کی رات ہے، خلوص اور محبت کی رات ہے، شب قدر رحمت کی رات ہے، شب قدر انصاف کی رات ہے۔ اس رات آپ کے لیے جو بھی ہوگا اللہ سے اچھے انصاف مانگنے کی رات ہے۔ شب قدر رحمت کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کے ذریعے آپ پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ شب قدر کی اتنی زیادہ یہاں پر اہمیت انہوں نے بتائی ہے، اور یہ قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے انہوں نے بتائی ہے، تاکہ آپ تمام لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ شب قدر کی رات خوبصورتی کی رات ہے، شب قدر رحمتوں کی رات ہے، اور شب قدر انسانیت کے لیے ہدایت کی رات ہے، یعنی انسانیت کی ہدایت دی جاتی ہے اس رات۔ شب قدر نزول کی رات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ہمارے بندے ہماری عبادت میں کس طرح مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریبی آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ شب قدر کی رات روحانی بیداری کی رات ہے، شب قدر کی رات تبدیلی کی رات ہے، یعنی کہ ہماری لائف میں کیا کیا چینجنگ ہوگی، کیا کیا اچھائی برائیاں آئیں گی۔ اس رات کی برکتوں سے ہم پر جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری پرستش ہوگی، ہماری عبادت ہوگی، اسی حساب سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھائیں گی۔ شب قدر کی رات روحانی ترقی کی رات ہے، شب قدر روشن خیالی کی رات ہے، شب قدر اللہ سے تعلق کی رات ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی بڑی باتیں بتائی گئی ہے شب قدر میں۔ شب قدر عقیدت کی رات ہے، شب قدر اللہ کے حضور عاجزی کی رات ہے، شب قدر اللہ کے سپرد کرنے کی رات ہے، اور شب قدر نجات کی امید کی رات ہے۔ شب قدر اللہ کی قدرت اور رحمت پر یقین کی رات ہے، طاقت کی رات گہری روحانی تجربے کی رات ہے، شب قدر گناہوں سے نجات کی رات ہے، شب قدر کی رات روحانی تجدید کی رات ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنی ساری یہاں پر خوبیاں بتائی گئی ہے سورۃ القدر کی۔ ان اہم نکات کے علاوہ جب ہم اس کی تفسیر اور تشریح پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گا وہ ذات اقدس اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ آیت 1 بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ آیت قرآن اور شب قدر کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ قرآن اس خاص رات میں نازل ہوا جو مسلمانوں کے لیے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کی قدر کرنی چاہیے اور اسے پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 2 ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ آیت ایک بیاناتی سوال پیدا کرتی ہے جو شب قدر کی عظمت اور اسرار پر زور دیتی ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شب قدر کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کی برکات سے مستفید یعنی استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت شب قدر میں ملنے والی نعمتوں اور انعامات کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ آیت شب قدر کے دوران فرشتوں اور روح اقدس جبرائیل کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس رات مختلف کاموں کو انجام دینے اور مومنوں کو برکتیں تقسیم کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں فرشتوں اور روح اقدس کی موجودگی کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی مدد اور برکت حاصل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 5 یہ امن ہے۔ صبح کی طلوع ہونے تک یہ آیت شب قدر کے پرامن اور پرسکون ماحول میں بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رات کسی بھی خلل یا افراتفری سے پاک ہے اور یہ پرسکون و فکر کا وقت ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شب قدر میں پرامن اور پرسکون ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی قسم کے خلفشار یا خلل سے بچنا چاہیے۔ مجموعی طور پر یہ صورت ہمیں عبادت اور عبادت کے ذریعے اس کی برکات اور انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس صورت سے حاصل ہونے والے اسباق میں قرآن کی قدر کرنا، شب قدر کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانا، فرشتوں اور روح اقدس کے کردار کو تسلیم کرنا اور اس خاص رات میں پرامن اور پرسکون ماحول پیدا کرنا شامل ہے۔ لیکن افسوس
اس وقت ہوتا ہے جب امت مسلمہ کے نوجوان اس قدر والی رات میں اوباشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مساجد میں چائے اور ناشتہ کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف نوجوان بلکہ افسوس کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ علماء بھی ان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ جہاں ان نوجوانوں کو اس رات کے فوائد کے سمندر میں غرق ہو کر رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہیں یہ نوجوان پوری رات جاگ کر مساجد میں اکٹھے ہو کر اوباشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان دنیاوی خلفشار میں پڑھ کر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر والوں سے سوال کیا جائے کہ انہیں کیا چاہیے تو وہ رمضان کی ایک رات دریافت کریں گے۔ اللہ اکبر! نہ جانے ہم رمضان کی کتنی راتوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس بابرکت رات سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے عزیز و قربا کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ نوجوان اس رات کو اوباشی اور چائے کی محفل سجانے کی بات کریں گے، انہیں اس رات کی اہمیت سے آگاہ کرائیں اور مل کر اس رب ذوالجلال کو منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے کتنی پیاری باتیں انہوں نے شب قدر کی اہمیت، شب سورۃ القدر کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو آگاہ کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ہدایت دے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے نیک راہ کی علمی باتیں سکھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ تمام لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ رمضان المبارک کے شب قدر کی رات کی اہمیت سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔